السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات کے گھروں میں خیر و برکت کی نزول ہو، رحمتوں کی بارشیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کے اوپر جو نماز فرض کیا ہے، اگلی ویڈیو میں نے آپ سے یہ پوسٹ کیا تھا کہ شرائط نماز کتنے ہیں۔ ان شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے فرائض نماز کو آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ فرائض نماز کتنے ہیں۔ یعنی فرائض نماز 7 ہیں۔ یعنی فرائض نماز کا وہ مقام ہے جو اگر آپ کی ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ یعنی فرائض نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 یعنی قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ نماز کی فرض ہے۔ نمبر 3 قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا۔ اور نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ نمبر 5 ہے سجود یعنی سجدہ کرنا۔ نمبر 6 ہے قاعدہ اخیرہ، اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو بیٹھیں گے وہی آپ کا قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا۔ اور 4 رکعت کی نماز میں آپ 2 رکعت کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد جو بیٹھیں گے اس کو قاعدہ اخیرہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز کی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، تو یہ بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ آپ تیسری رکعت میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو یعنی آپ جو ہیں آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آپ کو سجدہ سہو کرنے کے بعد یعنی نماز ہوگی۔ یعنی 4 رکعت، تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تھے، بھول سے بیٹھ گئے، یاد آیا تو آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر 1 رکعت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت ہو جائے گی۔ 4 رکعت میں جب بیٹھ جائیں گے یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ اس میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف داہنے طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، دونوں سجدوں کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد نماز مکمل کریں گے۔ اور یعنی 7واں ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز سے اخراج ہونا، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم کرنا، نماز سے باہر نکلنے کا، یعنی سلام جو ہم اور آپ پھیرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے آپ تمامی حضرات کے بارگاہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرائض نماز 7 ہے۔ ایک ایک رکن کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تکبیر تحریمہ نمبر 1 کیا ہے، سیریل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرائض نماز 5 اور 2 7 ہیں۔ 7 کا نام میں نے 7 کا ذکر کر دیا۔ اب آئیے ایک ایک کر کے تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن و دماغ میں سما جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تکبیر تحریمہ، در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں بھی ہے، شرائط نماز میں بھی تکبیر تحریمہ ہے، اور فرائض نماز میں بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تکبیر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے
آپ نے ہاتھ یعنی باندھ لیا ہے، نیت باندھ لی ہے، نیت کر کے آپ نے اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ یعنی ہر چیز اب آپ کے اوپر حرام ہو گیا۔ نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی سے یعنی کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز میں جو چیزیں ہیں وہی آپ کو کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے آپ نے نیت باندھ لی، چاہے عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ نے نیت کر لی اور اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نیت باندھ لی۔ اب تکبیر تحریمہ تمام چیزوں کو آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ چیزیں جو نماز سے باہر کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کسی سے بات کرنا ہو تو نماز میں رہ کر بات تو نہیں کر سکتے، یا بات کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ پان کھانا ہو تو نماز میں رہ کر پان تو نہیں کھا سکتے، یا پان کھانا حرام ہو گیا۔ یعنی تمام تر چیزوں کو جو نماز کے اندر ہیں ان کو چھوڑ کر باقیہ چیزوں کو آپ نے حرام کر دیا۔ تکبیر تحریمہ اسی کا نام ہے کہ صرف اور صرف آپ کو اگر پڑھنا ہے، بولنا ہے، کرنا ہے تو وہ تمام چیزیں وہی کریں گے جو نماز کے اندر میں ہے۔ نماز کی باہری والی چیز، نماز کے باہر والا کام آپ نہیں کر سکتے، اسی کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لینے کے بعد آپ کسی سے نہ بات کر سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ آپ کہیں بھی جا سکتے، اور نہ ہی کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو نماز کے علاوہ کرتے تھے، کیونکہ آپ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ اس کا نام ہے، اور یعنی شرائط نماز میں سے مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی، اسی لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں مقتدین تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہنا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی، نماز نہ ہوگی۔ فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 68 پہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا، جیسے امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آنے کے بعد امام رکوع میں جا چکے تھے، امام رکوع میں جا چکے تھے اور آپ نے رکوع میں پایا، تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا۔ تکبیر تحریمہ یعنی شروع والی جو تکبیر ہے جس سے ہم اور آپ ہاتھ اٹھا کر نیت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ یعنی امام صاحب نے یعنی اپنی تکبیریں کہنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی وہ کہنے کے لیے گھٹنے تک آپ ہاتھ لے گئے تھے، تب تک امام صاحب ادھر سے کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی گھٹنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ آپ نے یعنی خلاصہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجیے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر تحریمہ کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کی زبان تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، لیکن حضرات محترم
آپ کی تلفظ، آپ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا ثنا پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معثورہ پڑھتے ہیں، نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے سورتیں پڑھتے ہیں، تو آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے یا تلفظ پر قادر نہیں ہو، تو مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں۔ اس پر جو گونگا ہے تو اس کے اوپر تلفظ لازم نہیں، تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، بول نہیں سکتا ہو، اس کے اوپر تلفظ یعنی لازم نہیں۔ تو حضرات دل میں ارادہ کافی ہے، دل میں ارادہ کافی ہے، کس کے لیے؟ یعنی جو بول نہیں سکتا، گونگا ہو یا کسی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی ہو، اس کے الفاظ ادا نہ ہوتے ہو، تو یعنی جس کی آواز ہی نہیں نکلتی ہو تو وہ تلفظ کیا ادا کریں گے۔ لیکن جن کی زبان صحیح ہے، اچھے سے بول سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اس کی آواز اچھی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا تو نماز نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی اور کہا اللہ اکبر، با کو کھینچ دیا، بلکہ بولنا چاہیے اللہ اکبر، تو با کو آپ نے کھینچ دیا، تو کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط کر دیا، تو اس سے نماز شروع ہی نہ ہوئی، نماز آپ کی شروع ہی نہ ہوئی تو مکمل کہاں سے ہوگی۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ یعنی نماز نہ ہوگی ایسے کرنے سے، اگر ان کے معنی فاسد سمجھ کر جان بوجھ کر کہے گا تو کافر ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اگر ٹھٹھا مخول کرے، اگر وہ یعنی مذاق کرنے کی کوشش کرے یا جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کی باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگ مکبر بنتے ہیں، جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو یا کوئی ایسی نماز ہو جیسے جنازے کی نماز ہو، تو تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پیچھے جو مکبر ہوتے ہیں یعنی امام کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے آواز دیتے ہیں تاکہ سارے لوگوں تک آواز پہنچائی جا سکے، پہنچ جائے۔ تو حضرات محترم ان سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی ان کی اپنی نماز بھی تو ٹوٹتی ہے، اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں یعنی نماز کی ارکان ادا کرتے ہیں، ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ پہلی رکعت کے رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا، تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا آپ نے۔ اگر آپ نے رکوع نہیں پایا تو یعنی آپ کی رکعت بھی نہیں ہوئی، آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، لہذا اسے نماز جماعت پوری ہونے کے بعد آپ وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس رکعت کو آپ پوری کریں۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں نمبر 2 کیا ہے فرائض نماز میں، نمبر یہ تکبیر تحریمہ نمبر 1 ہے۔ فرائض نماز کا نمبر 1 تکبیر تحریمہ کو میں نے آپ کو جو بتایا ہے، بات اچھی طرح آپ کی قلب و اذہان میں اتر گئی ہوگی، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا۔ نمبر 2 ہے کیا ہے؟ قیام، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ بہت سے لوگ آج کل کے دور میں کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرات محترم جس کی ایسی کوئی مصیبت ہے، کوئی ضرورت ہے، معذور ہے،
بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ فرض کے یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، قیام یعنی نماز کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، لہذا آپ سے ایک فرض چھوٹ رہا ہے، لیکن معذوری کی وجہ سے ہے، بیماری کی وجہ سے ہے تو یہ چل سکتا ہے، لیکن آپ اگر تندرست ہیں، اچھے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں اور نماز کے ٹائم میں آ کر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ تو ایک فرض چھوڑ دے رہے ہیں، لہذا اس سے آپ بچیں۔ یعنی نمبر 2 ہے کیا؟ فرائض نماز میں سے دوسرا نمبر قیام ہے، کمی کی جانب، یعنی قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ پورا قیام کیا ہے؟ یعنی سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، قرات ختم ہو گئی، اب آپ کھڑا نہیں رہ سکتے، جتنی دیر تک سورہ فاتحہ یا کوئی سورت آپ پڑھ رہے ہیں، قرات جب تک جاری ہے آپ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ بعد قرات فرض قیام بھی فرض بقدر واجب اور بقدر سنت، یعنی فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوگی، بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوگی اور برداشت سے باہر ہوگا، تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عصا یعنی عصا، لاٹھی، ڈنڈا یا بیساکھی، خادم یا دیوار یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ کم سے کم قیام فرض ہے، نماز کے فرائضوں میں سے ایک فرض ہے۔ آپ اتنے معذور ہیں کہ کھڑے نہیں رہ سکتے تو کم سے کم دیوار سے ٹیک لگا کر عصا بیساکھی کے سہارے کھڑے ہو جائیں اور صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، خبردار بعض لوگ معمولی تکلیف یا زخم کی وجہ سے یعنی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اس حکم شرعی پر غور فرمائیں، جتنی نمازیں قدرت قیام کے بلا وجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کو لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئی، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بغیر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بعض مساجد میں تو کرسیوں کا انتظامات کیے جاتے ہیں، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوگی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنا
افضل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے، یعنی آدھا ثواب ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ اب میں نے فرائض نماز کی 2 یعنی تکبیر تحریمہ اور قیام 2 فرائض نماز میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی تیسری یعنی فرائض نماز، چوتھی فرائض نماز کا ذکر میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو صحیح اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔